سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈالے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی مشل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پہ سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ تھے کہ بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا چلنے جانے میں مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینیں کس ڈالیں اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا۔ لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔